گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام بر عظیم پاک و ہند میں محترم ڈاکٹر سعد احمد صاحب کی یہ تحریر بلا شبہ دریا کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے۔ اس تحریر کو وہ لوگ اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے شیخ اکرام صاحب کی کتابیں، اس کی پہلی 2 جلدیں آب کوثر رود کوثر پڑھی ہیں۔ تو ان 2 کتابوں میں جو مضمون بیان کیا ہے شیخ اکرام صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے اس کا بہت عمدہ، اس کی جسٹ، اس کا خلاصہ اس مضمون میں جمع کر دیا ہے۔ اسی طرح مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دعوت و عظیمت میں جلد 3 اور جلد 4 میں جو مضامین بیان کیے ہیں، سمجھیے کہ ان کا بھی خلاصہ ہے بہت عمدہ طریقے پر جو ڈاکٹر صاحب نے اس تحریر میں ہمارے لیے جمع کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو اس کا اجر عطا فرمائے اور ہمیں تادیر ان کے فیض سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ بر صغیر پاک و ہند میں خورشید اسلام اولاً عین غرب یعنی مکران اور بلوچستان کے افق پر خلافت بنی امیہ کے زمانے میں اس وقت طلوع ہوا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر 80 برس بیت چکے تھے۔ یہ 80 برس ہیں شمسی اعتبار سے، قمری اعتبار سے 82 برس تھے، یعنی سن 632 عیسوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، اور 712 عیسوی میں جو ہے وہ محمد بن قاسم یہاں پر آئے ہیں، اور قمری اعتبار سے سن 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہے، اور سن 93 ہجری میں محمد بن قاسم الحمدللہ داخل ہوئے اس علاقے میں، اور پھر ساحل مکران اور بلوچستان اور پھر سندھ، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ باب الاسلام کا درجہ حاصل ہوا۔ اور دور خلافت راشدہ کو ختم ہوئے بھی نصف صدی کے لگ بھگ عرصہ گزر چکا تھا۔ اسلام کے صدر اول کا جوش و خروش کم ہوتے ہوتے تقریباً معدوم کے حکم میں داخل ہو چکا تھا۔ کل اس حدیث کا حوالہ بھی آیا تھا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اس حوالے سے رفتہ رفتہ جو بھی اسلام کی برکات تھیں وہ رفتہ رفتہ معدوم یا ختم ہو رہی تھیں، اور یہاں پر اسلام اس وقت آیا جب کہ دور خلافت راشدہ بھی ختم ہو چکا تھا، اور پھر دور بنی امیہ بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، ابتدائی خلفاء کا دور ختم ہو چکا تھا، اور سلمان بن ملک جس وقت کے ولید بن ملک اور پھر اس کے بعد سلمان بن ملک جب یہ خلفاء تھے، اس زمانے میں یہاں پر اسلام کی کرنیں پہلی مرتبہ طلوع ہوئی ہیں، نمودار ہوئی ہیں۔ چنانچہ سرزمین ہند پر باب الاسلام سندھ کے راستے اسلام کا یہ ورود اول بھی، یعنی ورود اول وارد ہونا، ورود اول بھی کسی مثبت تبلیغی جذبے یا احساس فرض کا مرہون منت نہ تھا، بلکہ ایک وقتی اور فوری اشتعال کا نتیجہ تھا۔ یعنی اطلاع ملی کہ مسلمانوں کے ایک قافلے کو لوٹا گیا ہے یہاں پر سندھ میں، اور خاص طور پر ایک خاتون اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس نے مدد کے لیے پکارا تھا مسلمان حکمرانوں کو، اور اس کی وجہ سے یہاں پر آپ کے علم میں ہے کہ مسلمان آئے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت اسلام کی کرنیں موجودہ پاکستان کے بھی صرف نصف جنوبی کو منور کر کے رہ گئیں، یعنی ملتان تک اس وقت مسلمان پہنچ گئے تھے، ان کی حکومت وہاں پر قائم ہو گئی تھی۔ اور جیسے کل مختار فاروقی صاحب ذکر کر رہے تھے کہ مسلمانوں کا جو حکومت کا عدل تھا اور ان کا حسن انتظام تھا، اس کی اطلاعات بہرحال یہاں پر پہلے تھیں، مقامی لوگوں نے بھی تعاون کیا، ویلکم کیا، اور کچھ ہی عرصے میں ملتان تک الحمدللہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ اور اس میں بھی اس مد میں بھی جزر کے آثار فوراً شروع ہو گئے، اور بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کی آمد اولین نہایت محدود بھی رہی اور حد درجہ عارضی بھی کچھ عرصے تک رہی، اور اس کے بعد پھر یہاں پر سے مسلمان، ان کی حکومت یہاں پر رفتہ رفتہ ختم ہو گئی۔ گویا سرزمین ہند دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اور عہد خلافت علی منہاج النبوہ کی برکات سے تو مطلقاً محروم ہی رہی، جس میں ایمان اور یقین کا کیف و سرور اور جہاد و قتال کا جوش و خروش بہم شیر و شکر تھے، اور جہاد کی اصل غرض و غایت فریضہ شہادت علی الناس کی ادائیگی کا جذبہ تھا، یا حصول مرتبہ شہادت کا ذوق و شوق، نہ کہ ملک گیری و کشور کشائی کی ہوس یا مال غنیمت و اسباب عیش کی حرص۔ نیچے شعر لکھا ہوا ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو اب یہ وہ دور سعادت جیسے ہم نے کل پڑھا کہ جس میں اصل اہمیت حاصل تھی قرآن مجید کو اور جہاد فی سبیل اللہ کو، وہ دور تو اب ختم ہو چکا تھا، اور لہٰذا اس دور کی برکات ہمارے اس خطے کو جہاں پر ہم بس رہے ہیں، اور ہمیں علم ہونا چاہیے کہ جہاں پر ہم اسلام کا کام کر رہے ہیں وہاں پر اسلام پر کیا گزری، اسلام کس حالت میں آیا، اور پھر اسلام کے حوالے سے یہاں پر مختلف کیا کیا ادوار آئے، وہی اس مضمون کا موضوع ہے۔ تو یہ ہمارا خطہ اس اصل اسلام کی برکات سے تو محروم رہا۔ مزید محرومی یہ رہی کہ اس خالص عربی الاصل اسلام کے اثرات سے متمتع ہونے کا موقع بھی بہت کم ملا، جس میں دین و دنیا کی وحدت و یگانگت ابھی اس حد تک باقی تھی کہ رات کے راہی بھی دن کے شہ سوار تھے۔ نیچے فٹ نوٹ لکھا ہوا ہے، ایرانی جاسوسوں نے جو رستم کو جا کر صحابہ اکرام کے بارے میں یہ خبر دی تھی کہ ہم رہبان باللیل و فرسان بالنہار، یعنی وہ رات کے راہب اور دن کے شہ سوار ہیں، اور ایک ہی انسان کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا تھا اور دوسرے میں تلوار، یعنی دین و دولت میں جدائی ہو چکی تھی۔ اور جو کل ہم پڑھ رہے تھے کہ وہ تثلیث وجود میں آ چکی تھی کہ سیاسی طور پر ہمارے حکمران ہمارے بادشاہ یا سو کال خلفاء تھے، روحانی طور پر ہمارے امام صوفیاء تھے، اور جو بھی علوم ظاہری ہیں اس کے حوالے سے ہمارے قانونی اور فقہی حوالے سے امام ہمارے علماء تھے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اس دور میں اسلام آیا جبکہ یہ تثلیث مسلمانوں کے ہاں بھی وجود میں آ چکی تھی۔ بعد ازاں جنوبی ہند کے مغربی ساحل پر تو اسلام کے انوار و برکات کا ترشح کہتے ہیں بارش کا آہستہ آہستہ برسنا، تو بعد ازاں جنوبی ہند کے مغربی ساحل پر تو اسلام کے انوار و برکات کا ترشح عرب تاجروں کی آمد و رفت کے طفیل تقریباً مسلسل ہوتا رہا، اگرچہ اس کی نوعیت ایک ہلکی سی فوار یا دھیمی سی آنچ کی تھی جس کے اثرات زیادہ محسوس نہیں ہوتے۔ وہ اصل عربی اسلام ہے، اور یہ وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی جیسے کاٹھیا واڑ وغیرہ ہے، یہاں پر ابھی بھی فقہ شافعی وہاں پر خاصی اس کی پیروی ہوتی ہے، اور وہاں پر کچھ عربی اسلام کے اثرات بھی تھے، لیکن باقی علاقوں میں عربی اسلام نہیں آیا بلکہ اجمی اسلام آیا ہے، اور اس میں بھی زیادہ تر پھر وجودی تصوف کے تصورات آئے ہیں، یا پھر فقہ میں سے بھی فقہ حنفی وہ زیادہ یہاں پر پھر رائج ہوئی۔ لیکن شمال مغربی سرحد پر واقع پہاڑی دروں سے اسلام کا سیلاب کم و بیش 3 صدیوں بعد شروع ہوا، یعنی محمود غزنوی تقریباً یوں سمجھیے کہ 1000 عیسوی میں انہوں نے یہاں پر افغانستان کی طرف سے آ کر اور حملے کیے، لاہور پر تو انہوں نے حکومت قائم کی، لیکن باقی ہندوستان میں حکومت قائم نہیں کی، بلکہ آتے تھے بڑی تیزی کے ساتھ، حملے کرتے تھے، بت شکنی کرتے تھے، بتوں کو توڑتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے۔ تو لیکن شمال مغربی سرحدی واقعہ پہاڑی دروں سے اسلام کا سیلاب کم و بیش 3 صدیوں بعد شروع ہوا، اور مزید لگ بھگ 200 برس تک اس کی نوعیت ایک واقعتاً ایک پہاڑی ندی نالوں کے سیلاب ہی کی سے رہی کہ زور و شور اور غیظ و غضب کے ساتھ آیا اور آنن فانن گزر گیا۔ اور اگرچہ اس بار موجودہ پاکستان کے نصف شمالی کی قسمت جاگی کہ وہ 1000 کے آس پاس ہی باقاعدہ اسلامی قلم رو میں شامل ہو گیا، یعنی جو ہمارا موجودہ صوبہ سرحد ہے، اور اس کے بعد لاہور تک کے علاقے پر تو باقاعدہ حکومت قائم ہوئی، اور محمود غزنوی کے بیٹے مسعود لاہور کے جو ہے وہ والی اور حکمران مقرر ہوئے، لیکن اس کے علاوہ باقی ہندوستان میں کوئی مستحکم حکومت قائم نہیں کی، بس صرف حملے کیے، تیزی کے ساتھ آئے اور تیزی کے ساتھ واپس چلے گئے۔ تاہم واقعہ یہی ہے کہ محمود غزنوی اور محمد غوری کے حملوں کی اصل حیثیت پہاڑی نالوں کے سیلاب سے زیادہ نہ تھی جو ادھر آتا اور ادھر گزر جاتا ہے۔ تخت دہلی پر مسلمانوں کو باقاعدہ تمکن 1206 کے لگ بھگ حاصل ہوا۔ اس میں مختلف خاندان غلامہ، سادات، لودھی، خلجی، بلبن، تغلق یہ حکمران اس دور میں رہے، اور 1526 سے لے کر اور اس کے بعد 1857 تک
یہ پھر مغلیہ دور حکومت ہے۔ پھر آب کوثر میں جو شیخ اکرام صاحب ہیں، انہوں نے جو پہلا دور ہے یعنی مغلیہ دور سے پہلے 1206 سے لے کر اور 1526 تک، اس کو انہوں نے 4 ادوار میں تقسیم کیا ہے، بلکہ محمد بن قاسم کے آغاز سے انہوں نے یہ تقسیم کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلا دور ہمارا جو رہا ہے وہ العرب والہند، یہ انہوں نے اس کا عنوان دیا ہے، یہ 711 عیسوی سے لے کے 980 عیسوی تک رہا۔ دوسرا پھر ہے غزنوی و لاہور، اور یہ 980 عیسوی سے لے کر 1186 عیسوی تک رہا۔ پھر تیسرے دور کا وہ عنوان بناتے ہیں توسیع حکومت و اشاعت اسلام، یہ پھر 1186 سے لے کر اور 1321 عیسوی تک رہا۔ اس میں شہاب الدین غوری اور قطب الدین ایبک اور التمش، جس کا صحیح نام التتمش لکھا ہے شیخ اکرام صاحب نے، اور پھر اس کی بیٹی رضیہ سلطانہ، پھر ناصر الدین محمود، پھر غیاث الدین بلبل، اور پھر کیقباد۔ یہ خاندان غلامہ کے لوگ کہلاتے ہیں، یعنی شہاب الدین غوری کے یہ سارے بعد میں غلام تھے، قطب الدین ایبک ہوں، التتمش ہوں، ان کی حکومت یہاں پر رہی۔ پھر خاندان غلامہ کی حکومت ختم ہوئی 1321 میں، اور اس کے بعد پھر خاندان خلجی کی حکومت رہی، جلال الدین خلجی، علاء الدین خلجی، اور اس کے بعد پھر چوتھا دور وہ کہتے ہیں یہ ہے دور نفوذ و ترویج، یہ 1321 سے لے کر اور 1526 تک رہا۔ اس میں پھر غیاث الدین تغلق، محمد بن تغلق، فیروز شاہ تغلق، محمود تغلق، درمیان میں ایک مصیبت بھی آئی، تیمور نے یہاں پر آ کر تباہی مچائی، اور اس وقت محمود تغلق حکمران تھا، وہ دہلی سے فرار ہو گیا۔ بہرحال پھر تیمور واپس چلا گیا۔ پھر یہاں پہ خاندان سادات اور خاندان لودھی کی حکومت رہی۔ معاف کیجیے گا، یہ جو جلال الدین خلجی اور علاء الدین خلجی ہیں، یہ بھی خاندان غلامہ ہی میں شامل ہیں، اور 1321 تک خاندان غلامہ کی حکومت رہی ہے، 1206 سے لے کے 1321 تک، اور اس کے بعد 1186 سے 1321 تک، اور 1321 سے لے کے 1526 پھر یہاں پر جو ہے وہ یہ تغلق خاندان اور سادات اور لودھی یہ حکمران رہے ہیں۔ بہرحال یہ مغلیہ دور سے پہلے کے 4 ادوار ہیں۔ اس کے بعد پھر مغلیہ دور ہے، اس کے حکمرانوں کو میں سمجھتا ہوں واقف ہوں گے، بابر ہے، ہمایوں ہے، اکبر ہے، پھر جہانگیر ہے، شاہ جہاں ہے، اور اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کا انتقال ہوا ہے 1707 میں۔ اس کے بعد پھر عظیم جو حکومت تھی مغلیہ، وہ رفتہ رفتہ زوال کا شکار ہوئی، اور 150 سال لگے اس کے زوال میں، اور 1857 میں یہ بالکل ہی ختم ہو گئی۔ دوبارہ پڑھ رہا ہوں، تخت حکومت پر مسلمانوں کو باقاعدہ تمکن 1206 کے لگ بھگ حاصل ہوا، اور ہندوستان میں مسلمانوں کا دور حکومت عروج و زوال اور مد و جزر کے مختلف مراحل سے گزرتا ہوا 1857 کے غدر پر ختم ہو گیا۔ ان 650 سالوں کے نصف اول کے دوران، یعنی 1206 سے لے کے 1526 تک، پہلے کچھ ترکیون نسل غلام، میں نے ان کے نام آپ کو گنوا دیے، بادشاہ تخت دہلی کو زینت بخشتے رہے۔ بعد ازاں کچھ افغان خاندان، خلجی، لودھی وغیرہ حکمران رہے، اور نصف ثانی یعنی 1526 سے 1757 تک مغلوں کا دور ہے، جس کے کل 325 سالوں میں سے پہلے پونے 200 برس اس لیے کہے کہ 1707 میں انتقال ہے، عالمگیر کی وفات ہے، ان کی اصل عظمت و سطوت کا زمانہ ہے، اور اس کے بعد 150 برس اصلاً ایک عظیم عمارت کے کھنڈروں میں تبدیل ہونے اور بالآخر زمین بوس ہونے کا عرصہ۔ کھنڈر بتا رہے ہیں کہ عمارت عظیم تھی۔ تو بہرحال قومیں عروج بھی اختیار کرتی ہیں آہستہ آہستہ، اور ان کا زوال بھی آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال مغلیہ حکومت کا زوال بھی تقریباً 150 برس پر محیط ہے، اور 1707 سے لے کر پھر 1857 تک جا کر یہ زوال اپنی انتہا کو پہنچا۔ گویا ہندوستان میں اسلام آیا ہی اس وقت جب وہ اپنی نشأت اولیٰ کے بعد زوال اول سے شدت کے ساتھ دوچار ہو چکا تھا۔ آپ کے علم میں ہے کہ جو ہمارا پہلا زوال ہے وہ اپنے شدت کو پہنچا ہے، کل ذکر آیا تھا 1258 میں، جبکہ سقوط بغداد ہوا ہے، اور 1206 میں یہاں پر ہماری پہلی باقاعدہ حکومت قائم ہو رہی ہے۔ تو گویا یہاں پر اسلام اس وقت آیا جبکہ جو اسلام کا پہلا دور عروج تھا وہ اپنے زوال کی آخری حدوں کو پہنچ رہا تھا، اور بہت سے لوگ ہندوستان میں آئے ہیں تاتاریوں کے ظلم سے بھاگ کر، فرار ہو کر، اس وجہ سے انہوں نے اس طرف آ کر پناہ لی ہے، کیونکہ تاتاریوں کا طوفان وہ تو آپ کو علم ہے، کل یہ بات آئی بھی تھی کہ کس قدر ان میں درندگی تھی، اور کس طرح سے وہ مسلمانوں کا خون کر رہے تھے، اور ان کے سر کاٹ کر اور ان کے مینارے بنا کر اس کے سائے میں اپنے اجلاس کر رہے تھے اور شراب پی رہے تھے۔
گویا ہندوستان میں اسلام آیا ہی اس وقت جب وہ اپنی نشت اولا کے بعد زوال اول سے پوری شدت کے ساتھ دوچار ہو چکا تھا، اور اس کی وحدت فکری بھی پارا پارا ہو چکی تھی اور وحدت ملی بھی۔ چنانچہ ایک طرف اسلام کے قلب میں عرب قوت کا تقریباً خاتمہ ہو چکا تھا، اور خلافت بنی عباس کا دیا چراغ سحری کے معنی ٹمٹما رہا تھا۔ نیچے فٹ نوٹ ہے، چنانچہ ہندوستان میں مسلمانوں کی باقاعدہ حکومت کے آغاز کے نصفی صدی کے اندر اندر یہ چراغ بالکل بجھ گیا، اور 1258 میں تاتاریوں کے ہاتھوں بغداد میں وہ قتل عام ہوا کہ الامان والحفیظ اور آخری عباسی خلیفہ مستعصم باللہ اس طرح سرعام ذبح کر دیا گیا جیسے کسی بھیڑ یا بکری کو حلال کر دیا جائے۔ ایک بوری میں اس کو بند کیا گیا اور ایک شاہراہ پر اس بوری کو لڑکا دیا گیا، اوپر سے انہوں نے گھوڑے دوڑا دیے، جس پر خون کے آنسو بائے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے آسما را حق ببد گر خوب بارت بر زمین۔ سر ترجمہ ساتھ ساتھ سن لیجئے کہ اگر آسمان زمین پر خون کی بارش برسائے تو یہ آسمان کا حق ہے، بالکل آسمان کے لیے جائز ہے کہ وہ زمین پر خون کی بارش برسائے۔ بر زوال ملک مستعصم امیر المؤمنین، جو امیر المؤمنین تھے مستعصم باللہ، ان کے زوال پر آسمان کا یہ حق ہے کہ وہ زمین پر خون کی بارش برسائے۔ اے محمد گر قیامت سر برو آریز خاک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے خطاب ہے، روح محمدی سے، اے روح محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ نے قیامت کے قریب اپنا سر مبارک پھر خاک سے باہر نکالنا ہے، پھر سامنے آنا ہے، سربروں آر، تو ایسا کیجئے کہ اپنا افسر ظاہر کر دیجئے، یعنی باہر نکل آئیے۔ وا قیامت درمیان خلق میں، اور جو مخلوق کے درمیان قیامت برپا ہوئی ہے اس وقت تاتاریوں کے ظلم و ستم سے، اس کو اپنی آنکھ سے اس کا مشاہدہ کیجئے، یعنی قیامت آ چکی ہے، اب آپ جو ہے وہ تشریف لے آئیے، اور آپ کی آمد سے اللہ کرے کہ ہم پر پھر سے کوئی رحمت کے سائے وہ آنا شروع ہوں۔ اور پوری مملکت طوائف الملوکی کا شکار تھی۔ گویا بنی اسماعیل کے حق میں وعدہ وعید خداوندی، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم نے رخ پھیرا تو ہم تمہیں ہٹا کر تمہارے سوا کسی اور قوم کو لے آئیں گے، کہ پوری طرح ظاہر ہو چکا تھا، اور اللہ نے عربوں سے پھر قیادت و سیادت کا جھنڈا چھین لیا تھا، اور ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ نوٹ کیجئے اس شعر میں لفظ فتنہ نہیں ہے بلکہ یورش ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تو وہاں پر پھر رفتہ رفتہ ترکیوں کو اللہ نے پھر وہ اپنی خلافت کا جھنڈا دیا، اور ان کے ذریعے سے پھر سے اسلام دنیا میں غالب ہوا۔ اور دوسری طرف خلافت اسلامی کی وہ توحیدی شان ایک داستان پارینہ بن چکی تھی، جس میں نہ دین و دنیا کے مابین کوئی دوئی تھی، نہ مذہب و ریاست میں کوئی جدائی، اور خدا کے جلال و جمال کے مظاہر جدا تھے، نہ سلطانی و درویشی کے مصداق مختلف۔ بڑے پیارے الفاظ ہیں، نیچے ڈاکٹر صاحب نے شعر بھی لکھا ہے کہ یہ جو الفاظ لکھے ہیں کہ داستان کہ خدا کے جلال و جمال کے مظاہر جدا تھے، نیچے لکھتے ہیں اقبال کا شعر ہے، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عرض کر رہے ہیں علامہ اقبال کہ شوکت سنجر و سلیم، سنجر یہ ایک سلجوقی حکمران کا نام ہے، اور سلیم اول یہ وہ شہزادہ سلیم اول ہے کہ جس نے فتح کیا تھا مصر کو، اور پھر مصر میں جو سلجوقی حکمرانوں نے ایک نمائشی طور پر عباسیوں کو ہی خلافت دے رکھی تھی، انہوں نے پھر وہ خلافت حوالے کر دی شہزادہ سلیم کے، کہ اب آپ کا حق ہے کہ آپ جو ہے وہ مسلمانوں کے متفقہ خلیفہ ہیں، اور خانہ کعبہ کی چابیاں بھی ان کے حوالے کی کہ اب یہ آپ کے پاس امانت ہے۔ تو شہزادہ سلیم کے ذریعے سے پھر خلافت منتقل ہوئی ہے ترکوں کو، اور ترکان عثمانی کی خلافت شہزادہ سلیم کے دور سے پھر شروع ہوئی ہے۔ یہ بھی اتفاق سے سن 1526 ہی ہے، 1526 عیسوی سے۔ تو شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، اے اللہ یہ جو بادشاہ ہیں سنجر اور سلیم، اس کے ذریعے سے گویا آپ کا جلال دنیا میں ظاہر ہو رہا ہے۔ فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب، دوسری طرف درویشی ہے، وہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی درویشی اور قناعت اور سادگی ہو، اور یا با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی درویشی اور سادگی اور قناعت، اس کا اثار، اس کا معاملہ ہو، یہ اللہ اس کے ذریعے سے تیری خوبصورتی، تیرا جمال وہ بے نقاب ہو رہا ہے۔ اس کی جگہ قیادت و سیادت اور رہنمائی و پیشوائی کے ضمن میں ملوک، احبار اور رہبان پر مشتمل
وہ قدیم تثلیث پوری طرح رائج و نافذ ہو چکی تھی، جو ایک اسلام کے سوا دنیا کی تمام تہذیبوں اور تمدنوں کا جزو لا ینفک رہی ہے۔ جزو لا ینفک یعنی لازمی جز رہی ہے۔